وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال الجنۃ حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے یہ بات یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنۃ حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها۔ توجہ تن بات ہے، کتنا اکرام ہے اس امت کا، کتنا مقام ہے اس امت کا دربار خدا میں، اور وہ احترام و مقام ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے میری امت کا رب کے دربار میں یہ اکرام اور احترام ہے کہ الجنۃ حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں پر جنت میں داخل ہونا حرام کر دیا ہے، حتی ادخلها، جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ حدیث کے اس حصے میں تو احترام مصطفیٰ ہے، یہ اکرام مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، اور حدیث کے اگلے حصے میں امت کا احترام و اکرام ہے۔ وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، فرمایا جس طرح انبیاء پر میرے داخلے سے پہلے جنت پر داخلہ حرام اللہ نے کیا ہے، اسی طرح باقی جو پہلی امتیں ہیں ان پر بھی اللہ نے حرام کر دیا جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، کتنی توجہ طلب بات ہے کہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہم حضور علیہ السلام کے حصے میں آگے، اس وجہ سے اللہ کے نزدیک ہمارا اتنا اکرام اور احترام ہے۔ تو پھر دعا ہے کہ رب کائنات ہم کو بھی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر کے ہمیں بھی حقیقی امتی بن کر دنیا میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے احوال پہ غور کریں، اپنے کردار پہ غور کریں، اپنے معاملات پہ غور کریں۔ اور میں نے تو جب یہ پڑھا تو سمجھ آئی کہ اللہ نے نظام کائنات بھی اس امت کی وجہ سے اس کو خصوصی ترتیب عطا فرمائی۔ وہ کیا؟ ایک دن حضور علیہ السلام امت کے ہی غم میں مبتلا تھے، پریشان تھے، پریشانی کے عالم میں سر جھکائے حضور بیٹھے تھے کہ اچانک سیدنا جبریل علیہ السلام دربار مصطفیٰ میں آئے، اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ تم امت کے غم میں پریشان ہو تو اللہ تجھے سلام بھی کہتے ہیں اور تجھے یہ بشارت بھی دیتے ہیں کہ تم امت کی وجہ سے پریشان نہ ہو جاؤ، پوری زندگی میں جب کبھی تمہاری امت توبہ کر لے گی، استغفار کرے گی، میں خدا ان کو بخش دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، لمبی امید اور غفلت یہ امت کو موقع ہی کب دے گی کہ وہ سوچ لیں کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم توبہ و استغفار کر لیں۔ تو حضرت جبریل پھر دربار خدا میں واپس پلٹ کے گئے، اور جب اللہ کا دوبارہ پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک پھر آپ کو سلام کہتے ہیں اور پھر یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری امت زندگی کے آخری سال میں بھی توبہ کر لے گی، میں خدا پھر بھی ان کو بخش دوں گا۔ یہ تمہارا احترام ہے، یہ میرا احترام ہے دربار خدا میں، مگر نسبت یاد رکھا کرے وہ نسبت ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار علیہ السلام نے پھر وہی کہا، فرمایا ہے جبریل تو بتا میری امت کو خبر کب ہوگی کہ ہماری زندگی کا یہ آخری سال ہے کہ وہ توبہ کر سکیں، استغفار کر سکیں۔ تو جبریل پھر پلٹ کے گئے، پھر دربار خدا سے ہو کر آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھ کو سلام کہتا ہے، اور پھر اللہ خوشخبری دیتا ہے تمہاری امتی زندگی کے آخری مہینے بھی توبہ کریں گے تو میں خدا ان کی توبہ قبول کر کے ان کی بخشش کا اعلان کر دوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل وہی بات پھر ہے، میری امت کو کب پتہ چلے گا کہ میری زندگی کا آخری سال ہے؟ جبریل پھر گئے دربار خدا سے پھر واپس آئے، جی اللہ فرماتے ہیں تمہارے امت کا کوئی فرد بشر زندگی کے آخری دن بھی توبہ کرے گا، میں خدا اسے پھر بھی بخش دوں گا۔ تو آپ نے پھر وہی فرمایا کہ میری امتی کو پتہ کیسے چلے گا میری زندگی کا آج آخری دن ہے؟ تو حضرت جبریل پھر دربار خدا میں گئے، واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پھر آپ کو سلام بھی دیتے ہیں، آپ کو خوشخبری بھی عنایت کرتے ہیں۔
جبریل جلدی بتا کیا خوشخبری ہے؟ وہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں تمہارا ہر امتی جب اس کی جان نکلنا شروع ہوگی، قبض روح شروع ہوگا یہ پروسیس، تو جب ان کی روح حلقوم تک آئے گی تب تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ میں مرنے لگا ہوں، میرے آخری سانس ہے، میرے سانسوں کی مالا بھی ٹوٹنے والی ہے۔ تو جب سانس اور روح حلقوم تک آئے گی، کیفیت غرغرہ بڑھے گی، تو فرمایا تب بھی تمہارا امتی توبہ کرے گا تو میں خدا اس کو بخش دوں گا۔ سوال پیدا ہوا کہ جب روح یہاں تک پہنچے گی حلقوم تک تو پھر توبہ کے کلمات اور زبان ہی شاید حرکت نہ کرے گی، تو فرمایا تمہارا جو امتی بول نہیں سکے گا ایسے عالم میں، صرف نظریں کھول کے نظریں اٹھا کے دربار خدا کی طرف نظروں میں التجا کرے گا، اللہ پھر بھی ان کی بخشش کا اعلان کرے گا۔